السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو سے میرا کسی کا دل دکھانا وہ میرا مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف ایک اصلاح کرنا وہ مقصد ہے۔ تو سائڈ میں یہ بیان آپ دیکھ سکتے ہو، اس میں یہ محترم کیا کہہ رہا ہے، پھر وہ بات کرتے۔ پہلے یہ سنو۔ ہمارے حضرت گنج کرم میری سرکار کرما والے رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا حضور بسم اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا پہلا لفظ کیا ہے؟ با، دوسرا کیا ہے؟ سین، تیسرا کیا ہے؟ میم۔ فرمایا بسم اللہ دی با دا مطلب ہے بغداد شریف، پھر فرمایا جڑا سین ہے او دا مطلب ہے سرہند شریف، تے جڑا میم ہے او دا مطلب ہے مدینہ شریف۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے ایک کلپ سنا ہوگا۔ اس میں اس محترم نے کہا ہے کہ میرے شیخ سے کسی نے پوچھا کہ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے جواب میں بتایا کہ با سے بغداد شریف، سین سے سرہند شریف، اور اس طرح سے انہوں نے ایک مطلب بیان کیا۔ اور ممکن ہے اس کے شیخ نے اس کو یہ نہیں بتایا ہو، بلکہ اس کو کوئی غلط فہمی ہوا ہو، یا کسی اور سے انہوں نے سنا ہو، تو کسی اور سے سننے میں بھی وہ باتیں کبھی کبھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے نا۔ تو مجھے امید ہے اس کے شیخ نے اس کو یہ نہیں بتایا ہوگا۔ والا کہتا ہے، میں خود بھی تصوف والوں کہ وہ ایک ادنا خادم ہو اور ایک خادمی بھی نصیب ہو جائے، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ تو کوئی دعویٰ تو نہیں ہے اس باب میں، خود بہرحال جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ ہم نے سمجھا ہے، تو اس بحث پر ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ دیکھو بھائی، یہ جو آیتوں کی تلاوت کرتے وقت یہ جو کشفی معانی ذہن میں آتے ہیں اور جو اسرار و رموز کھولتے ہیں، صوفیہ پر بالکل کھولتے ہیں، ان چیزوں کا ہمیں انکار نہیں ہے، تو اس میں پھر وہ دیکھنا چاہیے۔ یعنی ایسا کشفی معانی، ایسا چیز جب ذہن میں آئے، کوئی اس طرح سی چیزیں منکشف ہو جس سے اگر آیتوں کا جو امت نے جو معنی سمجھا ہے، جس پر انہیں تواتر چلا آ رہا ہے، تو اگر اس طرح سے کوئی کشفی چیز سامنے آئے کہ وہ اس سے ٹکراتی ہو، یعنی تواتر کے ساتھ جو معنی بیان ہوا ہے اور آیا ہوا ہے، تو اگر یہ آپ کا یہ کشف والا جو معنی ہے یہ اس کے ساتھ ٹکراتی ہو تو اس کو پھر چھوڑ دو۔ اور قرآن کا یہی معنی، یعنی جو امت نے تواتر کے ساتھ جو آیا ہے یہی اس کا معنی ہے، اور اس پر ہی اکتفا کرنا چاہیے اور اس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کشف کے بیس پر تو بالکل بھی نہیں۔ تو اگر کسی کو کوئی معنی و منکشف ہوتے ہو تو ان منکشف معنی کو ذرا دیکھے، اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو بالکل ان کو بیان کرو، ان کو لے لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسے معانی اور ایسے اسرار و رموز و وغیرہ منکشف ہو جائے جو بظاہر یعنی وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہو، تو ان کو پھر بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو یعنی کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے یعنی یہ جو اصل معنی ہے نا جو امت نے سمجھا ہے وہ مجروح نہ ہو، اور ویسی بھی ان چیزوں کو یعنی ظن کے درجے میں رکھنا چاہیے۔ یہ جو اسرار اور رموز اور یہ جو کشفیات ہوتے ہیں ان کو ظن کے درجے میں رکھنا چاہیے، اور امت پر توپنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایک ایسا معنی، ایک ایسا کشف، ایک ایسا چیز جس سے ظاہر ہو کہ اگر آپ وہ بیان کرو گے تو وہ بالکل یعنی قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور امت میں تواتر کے ساتھ جو ایک معنی اور ایک چیز چلی آئی ہے تو یہ اس کے بالکل خلاف ہے، تو وہ تو بالکل بھی یعنی نہیں بیان کرنا چاہیے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ہر چیز میں یعنی شریعت کو فالو کرو۔ تو میرا گزارش یہ ہے کہ اس طرح سے ظنی چیزوں کو اور اس طرح سے ایسی چیزوں کو ممبروں پر بیان کرنا کہ ہمارے شیخ نے یہ معنی اس کا کیا، تو یہ چیزیں نہیں بیان کرنا چاہیے، اس سے وہ پھر ایک فتنے کا دروازہ کھولنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر اس طریقے پر الفاظ سے اپنے مطلب کی معانی نکالنا وہ شروع ہو گئی تو پھر سے با سے تو صرف بغداد شریف نہیں بلکہ بریلوی بھی نکالا جا سکتا ہے، اور پھر دال سے دیوبندی بھی وہ آ سکتا ہے، اور پھر شین سے شیعہ بھی آ سکتا ہے، اور پھر پے سے پنجپیری بھی آ سکتا ہے، اور ویسے بھی پنجپیر والوں نے صورت فاتحہ سے پنجپیر وہ ثابت کیا ہے آج کل، اور اس طرح سے وہ شیعہ حضرات بھی قرآن سے ایک لفظ دیکھ کر وہ اپنا ہونا ثابت کرتے ہیں، تو یہ نہج بالکل درست نہیں ہے، اور یہ فتنے کا دروازہ وہ کھولنا ہے۔
کیا قرآن میں ایسے آیتیں کم ہیں جس سے اولیاء کرام کا شان ظاہر ہوتا ہو، اور کیا احادیث میں ایسے احادیث کم ہیں جس سے اولیاء کرام کا شان ظاہر ہوتا ہو، جو اب ہم یعنی با سے اور سین سے اولیاء کرام کے لیے وہ استدلال کریں گے؟ تو تھوڑا خیال کرنا چاہیے بھائی۔ ویسے بھی ہم تصوف والوں پر الزام بھی بعض لوگوں کی طرف سے یہ ہے کہ یہ ایک الگ دین والے ہیں، یعنی ان کے سارے معاملے یعنی امت سے ہٹ کر وہ ایک کچھ اور سوچ والے لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے، ساری امت کا نہیں، ساری امت تو تصوف کے ماننے والوں میں سے ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کو بھی ذہن میں وہ رکھنا چاہیے اور اس طرح سے امور بیان کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ جتنی بھی اسرار اور رموز، یہ جتنے کشفی چیزیں سالکین یہ تصوف والے مشائخ جو ان کو ہوتے ہیں تو ان کو ظن کے درجے میں رکھنا چاہیے، یہ ظنی چیز ہی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر یعنی ایک چیز جو تواتر کے ساتھ چلے آ رہی ہے، جو ایک قطعی چیز ہے، تو ان کو یعنی مجروح نہیں کرنا چاہیے، ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان چیزوں کو، ان کشفیات وغیرہ کو اپنے حد تک محدود رکھو اور ان کو ظن کے درجے میں رکھو۔ اگر شریعت کے خلاف ہے پھر تو چھوڑ دو ان کو، یعنی پھر تو وہ لائق توجہ ہی نہیں ہے۔ تو ابھی بسم اللہ کا جو معنی ہے تو وہ امت نے جو کیا ہے تو وہی صحیح معنی ہے، اور اس سے ہٹ کر نئی نئی چیزیں بیان کرنا کہ بے سے با سے بغداد شریف و سین سے سرہند شریف، تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ کا جو معنی وہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو بس یہی وہ کافی ہے، اور اس میں وہ تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، اور لوگوں کو اس طرح سے تاثر نہیں دینا چاہیے کہ بسم اللہ کا اصل معنی تو یہ ہے کہ بس با سے بغداد شریف و سین سے سرہند شریف۔ تو ان چیزوں میں وہ احتیاط کرنا چاہیے، ایک مشورہ دینا وہ مقصد تھا، کسی کا دل دکانا یا کسی کے جذبات مجروح کرنا یہ مقصد نہیں تھا۔ جو مسئلہ تھا جو ہم نے پڑھا ہے اور جو ہم نے سمجھا ہے مشائخ سے، تو وہ آپ کو بتایا۔ اللہ کرے کہ ہدایت کا ذریعہ بنے اور کوئی اسے خفا بھی نہ ہو۔ تو اس میں بیعت بھی والی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم خود شیخ عابد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہمارا امام ہے، قادری بھی ہوں میں، اور امام ربانی مجدد الافسانی رحمہ اللہ ہمارا امام ہے، نقشبندی سیفی بھی ہوں میں۔ تو ہم اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، تصوف کے ماننے والے ہیں، اور خود صوفیہ کرام کے خادمین میں سے ہے۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ بتاؤں گا، اور جو اصل مسئلہ ہے وہ بتاؤں گا، جو انہی مشائخ کی تعلیمات ہے وہ بتاؤں گا۔ تو ان چیزوں میں احتیاط وہ کرنا چاہیے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔